ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا لا ترويها. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بے شمار اس طرح فیصلے کیے. آخری بات بھی کر لوں، جیسے طلاق کا مسئلہ. اب یہ طلاق لوگوں کے ذہنوں میں کہ حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے، جبکہ 3 نہیں ہوتی تھی، اور یہ تو عمر کا فیصلہ ہے. اگر یہ فیصلہ عمر کا بھی ہے تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. نبی فرماتے ہیں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے، اور فرمایا میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرو. نبی خود تعلیم دے کے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیں، ایک مجلس کی 3 طلاق یہ نبی کے زمانے سے ہے. فرق صرف اتنا تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو 3-4 مرتبہ طلاق دیتا لیکن اس کی نیت ایک ہی ہوتی اور باقی الفاظ اسی ایک طلاق کو پکا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوتا تو اس کو سمجھا جاتا تھا کہ اس نے ایک ہی دی ہے. لیکن اگر اس نے نیت 3 کی ہوتی تھی اور الفاظ 3 اٹھائے تھے تو وہ 3 ہی تصور ہوتی تھی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 تو ہو گئی، 97 تو نے اللہ کی کتاب سے مذاق کیا ہے. تو ایک مجلس کی 3 طلاق نبی نے مقرر فرمائی اور نبی نے فیصلہ دیا. یہ حدیث. اب دوسری حدیث سنیں. ایک شخص ہے اور کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی لیکن الفاظ 3 بار استعمال کیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو قسم کھا کہ تیری نیت 1 کی تھی یا 3 کی. اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نیت میری 1 تھی. تو نبی نے پھر 1 ہی طلاق کو شروع فرمایا. اب دونوں روایتوں کو اگر دیکھا جائے، ایک طرف 3 جس نے دی تو نبی نے اسے کہا 3 ہو گئی، تو ناچے ایک نے کہا 3 دی تو نبی نے اس سے قسم لی. تو دونوں روایتوں کو ملاؤ تو مطلب کیا کہ اس زمانے میں اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہوئے نیت 1 کی کرتا لیکن الفاظ 3-4 بار اپناتا، الفاظ 3-4 بار دہراتا تو وہ نیت 1 ہی ہوتی تھی. لیکن اگر 3 مرتبہ کہا اور نیت بھی 3 کی ہوتی تھی تو چنانچہ اب وہ 3 ہی تصور ہوتی تھی. یہ سلسلہ چلتا گیا. ابو بکر کے دور میں بھی یوں، حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کو سامنے رکھو، ہر طرح کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اب ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو الفاظ بھی 3 طلاق کے دیتے اور نیت بھی 3 کی ہوتی، لیکن بعد میں پچھتاتے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، یہ میں نے جس بات میں کیا کر دیا، اور آ کر عدالتوں میں قسم کھا لیتے کہ نیت میری 1 کی ہے، حالانکہ نیت اس کی 1 نہیں ہوتی تھی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا سنو بھائی ہم کس سے قسمیں لیں گے. ادھر لوگ آ کے بےایمانی کریں، زناؤں میں پڑیں اور اس کے اثرات پورے اسلامی ماحول اور معاشرے پہ پڑیں. اس لیے جس نے 1 دینی ہے وہ 1 ہی کہے گا، اور جس نے 3 کہنی ہے، جس نے 3 الفاظ کہے اب وہ 3 ہی تصور ہوں گی. ہم کس سے قسمیں لیں گے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ اب 3 الفاظ کے ساتھ طلاق دینے والا وہ 3 ہی مشروع کرے گا، اس کے 3 ہی طلاقیں جو ہے وہ تصور کی جائیں گی. چنانچہ یہ فیصلہ ہوا، سارے صحابہ نے اسے قبول کیا اور آج تک امت میں تواتر سے یہ فیصلہ اسی طرح ہے. چاروں ائمہ حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، ان میں 3 ہی ہوتی ہیں، کیونکہ کس سے آدمی پوچھے گا. تو اب دیکھیں طلاق وہ 1 دیتا تھا، نیت بھی 1 کی ہوتی تھی، الفاظ کو ذرا وہ 2-3 بار دہراتا تھا بیوی کو پکا کرنے کے لیے. طلاق کہہ رہا ہوں جیسے سانپ نکل آئے اور کوئی یہ کہ سانپ سانپ سانپ، یہ 1 سانپ ہوتا ہے یہ 3 سانپ ہوتے ہیں، لیکن باقی الفاظ وہ اس کو موقت اور پکا کرنے کے لیے، تاکہ کسی نے پہلے لفظ دفعہ سانپ نہیں سنا صحیح تو اسے پتہ چلے میں سانپ کہہ رہا ہوں، صاحب نہیں بول رہا ہوں. تو یہ مقصد بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟
یہ ہوتا تھا. لیکن بعد میں جب لوگ آتے نیت بھی 3 ہوتی لیکن اندر سے بےایمانی کر جاتے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ہم کس کس سے اس طرح قسمیں لیں گے؟ اب جس نے 3 الفاظ کے ساتھ دی تو وہ تلقین ہی ہوگی. تو حضرت عمر نے نیا فیصلہ نہیں کیا. 3 طلاقیں تو نبی کے زمانے میں تھی ایک مجلس کی، لیکن نیت ایک کی کرتا تو نیت ایک کی کرتا تو ایک کی تصور ہوتی. لیکن اب جناب یہ کیا کہتے ہیں، کس کس سے قسمیں لیں اور سنیں. کسی مسئلے پہ صحابہ کا اجماع ہو جائے اس کو ماننا اسی طرح ضروری ہے جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم ہے. نزول کے اعتبار سے اس طرح نہیں تھا. پہلی آیت 30ویں پارے میں اور آخری آیت 6 پارے میں یہ ترتیب نبی نے بتائی تھی اور صحابہ نے یاد کی، اور نبی کے بعد اس قرآن کریم کو لکھا گیا تو تمام صحابہ نے اس پر اجماع کیا. ہاں یہی قرآن تھا اور یہی ترتیب تھی جو نبی تراویح میں پڑھتے تھے، جو نبی نے امت کو سکھایا. تو صحابہ کا اجماع ہوا تو ہم قرآن کو مانتے ہیں. تو صحابہ کا اجماع ہو کر طلاق کو کیوں نہیں مانے؟ اس فتوے کو کیوں نہیں مانے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو حضرت عمر نے دیکھا. تو آج کے ماحول میں دیکھ لیں، اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو ویسے ہی آج اتنی بےایمانیاں ہیں. لوگ طلاقیں دے کر آتے. اس دن بھی میرے پاس ایک آیا بڑی محنت سے کہ حضرت کوئی گنجائش نکالے. میں نے کہا میں کہاں سے گنجائش نکالوں بھائی؟ پھر آ کر کتنے بہانے بناتے ہیں. اصل میں بڑے جذبات میں تھا، میں بڑے غصے میں تھا. تو پیار سے بھی کوئی بیوی کو طلاق دے، تجھے طلاق ہے، اس طرح بھی کوئی کرتا ہے جذبات. پھر کبھی بہانا دیکھو. حضرت میری اصل میں مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. اگر تیری بہن کھڑی تھی، ماں کھڑی تھی، بیوی، اگر تو کہتا ہے مجھے اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو ماں کی طرف اشارہ کر کے طلاق کیوں نہیں دی؟ بہن کی طرف اشارہ کر کے طلاق کیوں نہیں دی؟ دوپٹہ تو اس نے بھی پہنا ہوا تھا. بیوی کو کیوں کہا؟ اتنی عقل تھی نا، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، تو یہ عقل تھی جبھی تو طلاق دی ہے. اب بہانے کر رہا ہے. پھر کبھی آ کے کہتے ہیں وہ جی وہ اصل میں پریگننٹ تھی، وہ تو ہو جاتی ہے طلاق بچہ اگر پیٹ میں ہو. تو میں نے کیا طلاق کو بچہ جو روک لیتا ہے آگے نہیں آنے دیتا؟ پریگننٹ ہو یا جو بھی ہو طلاق تو طلاق ہو جائے گی. عجیب بات ہے، مسائل کو پتہ ہے نہیں. ہمارے علاقے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو دی اور بعد میں کہتا ہے اس نے قبول تو نہیں کی نا. اس کے ذہن میں جیسے نکاح میں مرد کو اور بیوی قبول کرتے ہیں، جب وہ قبول تو طلاق بھی عورت قبول کرے گی تو تب ہوگی. تو آج کتنے بہانے جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ یوں ہی ہوتا، اے فاروق اعظم تیری تربت کو چوم لوں تو میری نجات ہے، تیرے قدموں کو چوم لوں تو میری نجات ہے. کیسی اس امت کے اندر زنا کے طریقوں کو روکا، اسباب کو روکا. ورنہ آج آتے 3 دے کر جھوٹی قسمیں کیا قرآن پہ بھی ہاتھ لگا دیتے، کیونکہ آج آ کے کتنا جھوٹ بولتے اور بےایمانی کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. جیسے وہ بہانے دیکھو نا. ایک شخص نے اپنے مولوی صاحب کے پاس آیا بیوی کو 3 طلاقیں دے کے اور کہا مولوی صاحب اصل میں مسئلہ یہ، میں نے اپنی بیوی کو نا جب طلاق دی تو میں نے طلاق کہا تھا، طلاق نہیں کہا تھا. آپ کو پتہ ہے طلاق میں قاف ہے اور آخر میں قاف ہے. اب قلقلے بھی یاد آتے ہیں اسے. میں نے طلاق بولا تھا تو اس میں الفاظ تو تے ہی اور آخری چھوٹے کاف کے نکلے تھے. مولوی بھی بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا جب قاضی نے پوچھا تھا قبول ہے تو قبول بولا تھا یا قبول بولا تھا؟ نے کہا ادھر تو قبول بولا تھا. کہا جب چھوٹے کاف سے قبول ہو جاتا ہے تو چھوٹے کاف سے طلاق بھی ہو جاتی ہے. وہ لام بچے افسوس. اب جناب یہ ہو گیا کام. تو بہانے دیکھو یہ ہوتے ہیں. تو اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے اوپر اتنے احسانات کیے، ان کے مشوروں کو اور ان کے اگر فیصلوں کو ہم دیکھیں تو آج سمجھ میں آتا ہے کہ عمر تھا. عمر تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے دی. آج بھی نبی کے روزے میں نبی کے ساتھ ہے. جب امت سلام پیش کرتی ہے تو وہاں وہ رحمتیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی قبر پہ بھی جا رہی ہیں.
اور این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت طاقت کے بلبوتے پہ حاصل نہیں ہو سکتی، یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے کھاتے میں لکھ دی۔ چنانچہ یکم محرم الحرام ان کا یوم شہادت ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہمیں اپنی اولاد کو بتانی چاہیے، ان کا کردار، ان کی بہادری، ان کے کارنامے لوگوں کو پتہ چلیں۔ ان آنے والی نسلوں نے دنیا کے حکمرانوں کو پڑھا ہے اور دیکھ بیچارے ان کے قصور بھی نہیں ہے، جب پیدا ہوئے تو ان کے سامنے وہ بھٹو ہے جو مری نہیں رہا، بھٹو ہے ضیاء تھا، یہ تھے وہ تھے، اور وہ یہ کبھی نواز شریف کو دیکھا بال ہی نہیں، کبھی اس کو دیکھا وہ کو چال ہی نہیں۔ ان بیچاروں نے انہی کو دیکھا ہے۔ انہیں بتاؤ حکمران ایسے نہیں ہوتے، حکمران ایسے ہوتے ہیں جو بیت المقدس بھی فتح کرنے جائیں تو 17 پیون ان کے کپڑوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے ہوتے تھے کہ بیوی نے مشک آیا مال غنیمت میں، فرمایا اس کو تقسیم کرنا آنا ہے۔ بیوی نے کہا حضرت عمر کو کہ میں تول تول کے تقسیم کروں، کہا نہیں تم نے نہیں۔ کہا کیوں، میں کیوں نہیں کر سکتی؟ کہا دیکھو سب کے حصے مقرر ہیں، ہمارا حصہ بھی مقرر ہے، اب تو تول تول کے مشک دے گی، تیرے ہاتھوں پہ مشک لگے گا، پھر تجھے پسینہ آئے گا، تو ہاتھ کو جب یوں مارے گی تو جو ہاتھوں اور چہرے پر جو مشک لگ گیا تو اتنی مشک ہم زیادہ لے لیں گے، اور اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایسا تقویٰ، ایسے لوگ، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ کوئی چلنے والے حکمران ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔